وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، یقیناً تسی کافی دیر دے محسوس کر رہے ہوگے جدو سٹیج تھک چکا ہے تے عوام دی حالت کی ہو رہی۔ اللہ تواڈی اس حاضری نو اور اس صبر نو اور اس تشریف آوری نو اپنی برگاہ قبول فرمائے، اور جماعت اس عظیم تاریخی مرکز التوحید نو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ ہمارا وصفی صفاتی نام اہل حدیث، ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ نام آج کا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کے ہمیشہ اہل حق دی یہ علامت اور پہچان رہی۔ تابعین اعظام بھی اہل حدیث کہلواندے سن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اہل حدیث اپنے شاگردانوں کہندے سن۔ اور یہ نام کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، نہ ہی کسی بستی المنصوب ہے اور نہ ہی کسی امتی المنصوب۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے اکے تھکے پہ ہو۔ بس تسی میں نے دسو بھائی کہتے بزرگ بندے ہوندے آئے تھے، بار بار اٹھ دے ہوندے آئے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایک بزرگ ہوندے آئے تھے، سامنے بندے ہوندے آئے تھے، وہ کوئی نہیں آئے، جی دیتے ہیں نا۔ چلو پھر دعا کرو اللہ انہوں نے صحت دے۔ وہ میں ویندہ ہوندہ سن، جھٹ جھٹ بات اٹھ دے ہوندے سن، پوچھ دے ہوندے سن، پھر پہ جاندے سمجھ کوئی نہ ہی آندی انہوں دی گال تھی، تو وہ پیارے بڑے لگ دے آئے۔ اس واسطے میں جدوں آیا ویکھن لگا سارے مجمن باؤ بابا نظر آ جائے، لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ میرا سلام تے پہ آئے، تو جدوں فوت ہونا میں نے دسیا بھی صحیح، میں جنازے بھی آمڑا انشاءاللہ۔ کچھ چہرے ہو جاؤں دے جنہاں ویسے محبت ہوں دی، جنہوں مسلک نال محبت ہے، سانو او جنہاں محبت۔ اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرما۔ ہون میں واپس جانا دعا کرے کہ دے ہون نہ مر جا، بل لمبی اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرما۔ ہم اہل حدیث ہیں، باقی سارے گروہ دے نام فرقہ وارانہ نام، اہل حدیث نام فرقہ وارانہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک نو بھی حدیث کیا گیا اور حدیث پاک بھی حدیث، اور جڑا دعانو بیک وقت تسلیم کرے اس نو اور ایمان لے آئے اور عمل کرے اس نو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔
مسلک اہل حدیث دے بہت سارے امتیازی خوبیات، سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ ساڑھے مسلک دا کوئی عقیدہ، نظریہ اور عمل ایسا نہیں جدی دلیل قرآن اور حدیث چ نہ ہو۔ جو اسی کہنے جو کچھ کرنے اس دی دلیل قرآن اور حدیث چ موجود، پورے اجتماع یقیناً تسی پورے علاقے چو آئے، تھوڑے نال اپنے دوست بھی آئے، ضروری نہیں کہ سارے اہل حدیث ہی ہو، جڑے بھی دوست آئے وہ ساری دعوت دے، پیغام دے، اس کانفرنس دے علامیت غور کرو کہ اہل حدیث دا کوئی عقیدہ، کوئی عمل ایسا نہیں جس اتے دلیل قرآن اور حدیث موجود نہ ہو۔ بطور تجربہ پورے اجتماع کوئی شخص اہل حدیث دے کسی عقیدے اور عمل تے دلیل دا مطالبہ کرے، اسی ایک ایک عقیدے اور عمل تے دلائل پیش کرا۔ جدوں کوئی اپنی بات ہے ہی نہیں، کوئی اپنی طرفوں کوئی نئی بات اسلامی دین شریعت داخل کیتی ہی نہیں، اور حیران کن امر ہے کہ جیڑا عقیدہ اور عمل آج اہل حدیث دا ہے، یہی عقیدے اور یہی عمل صحابہ کرام تو بعد تابعین دے اور تبع تابعین اور محدثین کرام دے۔ اگر او اہل حق نے تو اہل حدیث اہل حق کیوں نہیں؟ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جو نماز اندر رفع الیدین نہ کرتا ہو، 1.5 لاکھ صحابہ چوں ایک صحابی ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین نہ پڑھتا ہو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جد رفع الیدین یہ دعویٰ کی، لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، کہ صحابہ رسول چوں کسی صحابی تو رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہی نہیں۔ اگر سارے صحابہ کرام کی نماز رفع الیدین نال مزین ہے اور وہ صحابہ نے اور اہل جنت نے، تو اگر اہل حدیث کی نماز رفع الیدین ہے تو پھر لڑائی اور جھگڑا کیوں؟ کوئی ایک ایسا صحابی رسول دا نام دسیا جائے کہ روایت سندن صحیح ہوئے کہ صحابی رسول ہے تو نماز پڑھ رہے ہوئے رفع الیدین نہ کردا ہو۔ ایک ایک عمل، ایک ایک عقیدہ، سب تو پہلے اہل حدیث کا عقیدہ شروع ہوتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اہل حدیث اتنے کامل ہیں کہ دنیا کوئی ایسا انسان ہی نہیں جو سانو مشرک کہہ سکے یا مشرک ثابت کر سکے۔ اور جدے عقیدے شرک نہ ہوئے اس نے بارے قرآن کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ جاگ سو تے کام بن سی ہوں تو جاگن کا ٹائم آ گیا۔ عمران خان دی لتاں ٹھیک ہو گئی، پتہ لگا جی وہ لتاں بھی ٹھیک ہو گئی آج۔
ہوں ارادے نالے کہ میں کسی طریقے باہر نکلنا، جی میں کوئی پھدے نہ کوئی جیل میں نہ لے جائے تو وہ باہر آنو تیار بیٹھے بھئی شرط ہے کہ رانا ثناء اللہ کہوے میں تینوں گرفتار نہ کر دے تو باہر آ جائے، لتا بالکل ٹھیک نہیں۔ اور ایسی کوئی کرامتن گولی لگی ہے کہ کپڑا نہیں پھٹیا لیکن لات پھٹ گئی۔ دیکھو اتنا با کرامت بندہ تو سا ویکھیا ہے، اتنا با کرامت۔ یہ اگے پیر جاندے سن، یہ پہلا مرید ہے جڑا گیا اور پیرنی نال ہی لے گیا، ایڈا بغیرت انسان ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہون سمجھ آ گئی اسی؟ ہاں ہون جاگو جاگ کے اٹھ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ چور لیڈر سنے آئے پر بد کردار پہلی باری ویکھیا ہے۔ چور سنے آئے بچور ہوندے لیڈر، لیکن یہ پہلی باری ویکھیا ہے وہ بد کردار بھی ہے۔ چور تو ہے یہ بڑی چوری نہیں کرتا، بس گھڑی شڑی لے لینا، اس تو بڑی چوری تو کرتا ہی نہیں، ایڈا سنجیدہ ہے۔ نشئی بندہ ہوتا ہے نا وہ گھڑیاں ہی ویچتا ہے۔ ہوں تسی ہاں یہ ہوں ہولی ہولی اٹھ سن ماشاءاللہ، جاگدے ہو نا ماشاءاللہ، کیونکہ شہر ہے ساڑھا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا شہر ہے، انشاءاللہ امیر محترم بھی بیٹھے اور ویسے بھی قائد محترم دا شہر ہے۔ اتو ہی سیاست ساڑھی شروع ہونی ہے انشاءاللہ دے پورے ملک کے انشاءاللہ غالب آنی ہے انشاءاللہ۔ پہلے توبہ کرو با ووٹ آئندہ پی ٹی آئی نہیں دینے، توبہ کرو یا اللہ ساڑھی توبہ، ہاں دو باری کہو انشاءاللہ ساڑھی یا اللہ توبہ ہے، ایک باری غلطی ہوئی ہے معاف کر دے، دوبارہ نہیں دے آنگے انشاءاللہ۔ ایڈا بھیڑا بندہ، توجہ سنیے غور کیجیے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اہل حدیث دے عقیدہ توحید دے کامل ہون دی دلیل ہے کہ سانو مشرک کہنا اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی، اور جیڑا مشرک نہ ہوئے جدی عقیدے شرک نہ ہوئے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ہاں جدو سبحان اللہ پوری ہوئی میں دسیا ہے، جدو تو نیت ٹھیک ہو گئی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ فرماندے نے جنہاں دے عقیدے اندر شرک نہیں، جنہاں دے ایمان اندر ظلم نہیں ملے آئے، وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ایمان اندر مل جائے تے ایمان نفع مند نہیں رہنا، وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ایمان اندر داخل ہو جانا ہے، وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ایمان دے اندر آ جانا ہے، وہ کیڑا ظلم ہے جڑا کلمہ پڑھن تو بعد بھی بندہ کرے تے مشرک ٹھہر دائے۔ سن لیجئے وہ ظلم کیڑا، قرآن پاک میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے محبوب دی خدمت عالیہ اندر، صحابہ اکرام قرآن دے لفظ دی تفسیر پوچھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو نو سنو بہترین تفسیر قرآن دی کیڑی ہوندی ہے، تفسیر بالماثور کیڑی ہوندی ہے، جڑی تفسیر قرآن پاک دی تفسیروں میں اور حدیث تفسیر کر دے میں سب تو بہترین تفسیر ہوئی قرآن پاک دی، آیت قرآن دی ہوئے تفسیر اندر مصطفیٰ دی حدیثوں میں کئی ایسی آیات نے جنہ دی تفسیر حدیث پاک اندر ہے۔ اسی واسطے میں کیا کرنا، اگر کوئی تو نے پوچھے اہل حدیثوں تمہاری سب تو بہترین تفسیر دی کتاب کیڑی ہے تے صحیح البخاری پیش کر دیتا کرو۔ صحیح البخاری ایسی کتاب ہے جدے اندر قرآن دی تفسیر بھی موجود ہے، صحیح البخاری اندر ایمان تھی عقیدہ بھی موجود ہے، صحیح البخاری اندر نماز دے مسائل و اقام، طہارت دے مسائل و اقام، ایمان دے مسائل و اقام موجود ہیں، صحیح البخاری اندر پیغمبر دی سیرت موجود ہے، صحیح البخاری اندر صحابہ اکرام دی شان محفوظ و موجود ہے، صحیح البخاری اندر اہل بیت دی شان موجود ہے، صحیح البخاری اندر طب دے مسائل موجود ہیں، صحیح البخاری اندر کتاب و سنت دے حجت ہونوں تے دلال موجود ہیں، صحیح البخاری اندر خبر واحد دا حجت ہونا
صحیح البخاری اندر موجود ہے اگر کسی نے اہل حق دی نماز ویکھنی ہوئے صحیح البخاری دی کتاب الصلاۃ ویکھو اہل حدیث دی نماز صحیح البخاری اندر ہے آئیے توجہ فرمائیے اگر عقیدہ توحید ویکھنا ہوئے صحیح البخاری پڑھو جس مسئلے دی ضرورت پڑے صحیح البخاری کھولو اکثر و اغلب مسائل عقائد و نظریات و عمال نے صحیح البخاری اندر موجود نے سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے عرض کرنے محبوب جی سانو اس آیت مبارکہ نے پریشان کر دیتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن کہ انہاں لوگاں لئی امن ہے جو انہاں لوگ ہدایت یافتہ نے جنہاں دے ایمان اندر ظلم نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا کلمہ پڑھن تو بعد کوئی نہ کوئی ظلم کوئی نہ کوئی زیادتی کوئی نہ کوئی گناہ کر بندہ ہے جڑا گناہ کرے اے صحابہ اکرام سمجھ رہے نے آیت دا معنی کہ کوئی بھی گناہ کرے کلمہ کو تو دا ایمان او دا فیدہ مند نہیں صحابہ اکرام حضور کو لائے صحابہ بھی محتاج نے تفسیر کرن اندر قرآن جنہ حدیث دے محتاج نے صحابہ بھی محتاج نے عربی دان ہون دے باوجود عربی زبان فصاحت و بلاغت ہون دے باوجود صحابہ بھی حضور کو لو آکے پوچھ دینے کہ قرآن دی اس آیت دی تفسیر کیے جے میں سمجھنا ہے ذرا توجہ فرمائیے کتنی آیات نے قرآن دیا جنہ دی تفسیر حدیث اندر ایسی پیاری بیان ہوئی ہے کہ لغت دے اندر کتنے معنی کیوں نہ ہون لیکن جڑا معنی حدیث متجن کر دے معنی اوہی ہونا ہے قرآن پاک دی اس آیت دا معنی اوہی ہونا ہے قرآن پاک دی ایک آیت ذرا غور کیجئے تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے قرآن دی بہترین تفسیر حدیث پاک ہے قرآن دی بہترین تفسیر دی کتاب صحیح البخاری ہے سنیے حدیث پاک نہ قرآن پاک دی پہلے آیت مبارکہ توجہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم قرآن پاکی اندر ہے وخاتم النبیین کہ نبی پاک آخری نبی نے ایک قرآن دی اس آیت دا اس جملے دا معنی قرآن دی اس لفظ دا معنی قرآن دی اس جملے دا معنی حدیث نے کیویں کیتا ہے حضور فرما دینے انا خاتم النبیین ہن کوئی بندہ اٹھ کے خاتم دا معنی مور کرے وہ قبول نہیں خاتم دا معنی افضل کرے وہ قبول نہیں خاتم دا معنی اس آیت اندر آخری ہوئے گا کیوں نبی پاک نے خود مانا کیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی مانا کی ہوئے گا خاتم النبیین فرمایا لا نبی اچھی بولیے لا نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاں اہل حدیث جناب اس نعرے اندر پوری امت کو اکٹھا کر رہے ہیں فرما گئے یہ ہادی نہیں مل کے جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو فرما گئے یہ ہادی تسا نہیں بولنا ہے نا عوام کو بلانا تسی تو بولنا ہی ماشاءاللہ تھوڑی تو مجبوری ہے تسا تو تھوڑی میری تو مجبوری ہے نا سیدھے بیٹھے ذرا تسی بولو فرما گئے یہ ہادی مل کے فرما گئے یہ ہادی جے میں سمجھ نہیں آئی اور آسان لفظ اندر سمجھانا تاجدار ختم نبوت نہیں تو اسی تو من لگتا ہے پتہ نہیں تو ہو کی گیا ہے میں تو سنیا تو 5-6 بجے تک جاگتے رہتے ہو جیسے 3 ہوئے کنے ڈاؤں فرما گئے یہ ہادی نہیں پار آواز جائے کہ اہل حدیث دے مرکز اندر کی آواز آ رہی ہے تاجدار ختم نبوت مل کے 2 باری پیار نلخ زندہ باد تاجدار ختم نبوت چھٹکا دے کے ذرا جرت ہمت نہ تاریخ پیدا کیجئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سانو آدھے نے عمران خان دوبارہ ہوندہ پہ انہوں ووٹ دیو میں کہ دینے ووٹ دینے تیاری کر رہے تو کرتار پر راداری کھولیں سکھاں دے نام تے سکھاں دی آڑ اندر قادیان دے رانو نیڑے کریں تے ووٹ اہل حدیث دا لویں تاجدار ختم نبوت
تو اسلام آباد ستا ہوئے تے آصف ملعون صدیق نو کافر کہہ کے راتوں رات جہاز تے چڑھ جائے تے تو کہویں ووٹ دے ہو سانو. تیرے دھرنے دے پیچھے جناب راجہ ناصر عباس وحدت المسلمین رافضیاں دی سب تو بھیڑی تنظیم دا سربراہ بیٹھا ہوئے اور ایران نوازی تو کرے پورے 4 سال تے ووٹ اہل حدیث دا لوے جڑے مکے مدینے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. اوہ اہل حدیثوں سن لو، او یوتھیو، وہ اہل حدیث جو کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دے، سن لو، جاؤ عمران خان سے کہہ دو ایران نوازی چھوڑ دے، ہم تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. جب تک تو ایران کے ساتھ کھڑا ہے ہم مکہ و مدینہ کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. تیری داخلہ خارجہ پالیسی میں ایران ہے، ہماری خارجہ پالیسی میں سعودی عرب ہے. ہم اس سیاسی جماعت کی حمایت کریں گے جس کی خارجہ پالیسی میں اول سعودی عرب ہو، جو سعودی عرب میں جا کے سیدھا جہاز سے ایران پہنچے اور ایران کو گماشتوں کی ان کی جناب پشت پناہی کرے اور ان کی ماں پر کہے کہ حوثی باغی سعودی عرب پر حملہ کرے اور حرمین پر قبضہ کرے تاکہ وہاں سے صدیق کو عمر کے روزے سے رسول سے نکالا جائے. یہ تمہارا عقیدہ ہو اور ہمیں کہتے ہو ہم ووٹ نہیں دیتے اس شخص کو جس کی خارجہ پالیسی میں ایران ہو. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. ہم سعودی عرب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ کے محافظ کے طور پر کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ مکہ مدینہ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. کی خیال ہے سعودی عرب نہ رہنا یا ایران نال جانا جے؟ اتھو ہی دجال آمنا ہے، ایران نال جاؤنا جے. سانو آدھن وہ ووٹ دیو، میں کہ منہ ویک ووٹ لینا لگا یعنی ووٹ دیو سانو. میں کہ تیری بغیر نکاح تو بیٹھی ہوئی ہے تن ووٹ دئیے. ہون سن لو، ہجے بھی لوگ کئی اہل حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں ووٹ دیو، جنہیں عدت ہی نکاح کیتا ہے تن ووٹ دئیے. تو وقت پتہ لگا ہے بھائی عدت نہیں ہوندہ پھر دوبارہ پڑھائی رکھے آسے تن ووٹ دئیے. دم کران گیا تے پیرنی نال لے آیا تن ووٹ دئیے. ایک زنانی تن چھوڑ گئی ہو آن دیئے بھائی کمرے وچو سویرے کہیں جانے وزیر کمرے جو نگل دے آئے ووٹ تنوں دئیے. تو پوری امت نو کلچر گالی تے لگا دے تے ووٹ تنوں دئیے. تو مرد عورتوں نے کٹھا کر کے نچاندہ رہے 126 دن بےایمانی کرتا رہے، پورے اسلام آباد میں فاشی بھی آئی پھیلاتے رہے ہو، ووٹ تنوں دئیے. تو مقبوضہ کشمیر بھارت دے حوالے کر چھوڑے تے ووٹ تنوں دئیے. اگو تو آنا ہے کہ میں آواں اور 2/2 اکثریت نال آواں اور میں آئین 73 دے آئین نو پاکستان دے آئین نو ختم کر کے صدارتی نظام لے آواں تاکہ جس دن آئین ختم ہو گیا مرزائی مسلمان قرار پا جان تینوں ووٹ دئیے. ہجے تسی بھلے پھر دے ہو با ووٹ انہوں دے وڑے. جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ جیو اہل حدیثو. ہمارے ووٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے، ہمارے ووٹ مسلک اہل حدیث کے کاز کے لیے ہے، ہمارا ووٹ پروفیسر ساجد میر کا ہے، ہمارا ووٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، ہمارا ووٹ اپنے مسلک اور منہج کی تقویت کے لیے ہے. وہاں دیں گے جہاں ہمیں قیادت کہے گی، جرت کے ساتھ دیں گے، ہمت کے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اپنی ووٹ کی قوت سے مسلک اہل حدیث کو غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. جیندے ہو ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ. جڑے جماعت نہ لئی ہو نا انشاءاللہ. توجہ ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن دی تفسیر کنے کیتی ہے؟ بولو حدیث پاک نے. قرآن پاک آیا صلو علیہ وسلم تسلیما، پیغمبر تے درود و سلام پڑھو. تفسیر نبی علیہ السلام نے کیتی ہے قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. آیت قرآن دیئے، تفسیر حدیث مصطفیٰ دیئے، صحابہ
کرام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے سنو ہلا کے رکھ دیتا ہے کیڑا بندہ جدے کو کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو جاندی قرآن ہے وہ امن والے ہی نہیں ہوا ہدایت یافتہ نہیں جدے ایمان اندر ظلم آ جائے وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ایمان چاہ جاندہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا محبوب نے فرمایا میرے صحابہ قرآن دی دوجی آیت پڑھو ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اہل حدیث دی عقیدے اندر شرک موجود اچھی بولو شرک موجود انشاءاللہ شرک موجود نہیں شرک دے جڑے اڈے نے وقت آنے اسا رہن دینے ہی نہیں انشاءاللہ سارے بزرگان دیا قبرہ دوبارہ سا بنانیاں نے دوبارہ بڑے دربار جڑے پاکستان ہے بڑے پرانے ہو گئے اسی ان دوبارہ انہوں بنانا چاہنے ہیں سن اجازت دیو مسجد پرانی ہو جائے تو ڈھا کے دوبارہ نہیں جے بنا دے ان دربار کافی پرانے ہو گئے سن اجازت دیو اسی انہوں دوبارہ بنائیے تو بناویں گے کچھا انشاءاللہ کی خیال ہے انشاءاللہ کچھا بناویں گے سارے دربارانو انشاءاللہ اچھی بولو ویسے ڈیوٹی لاغے جائے نا کہ میری بات تسی سید علی اجویری دربار نو کچھا کرو کی خیال ہے پھر انجدار کیا ہوگے نا میرے نال انشاءاللہ کچھا کر دیں گے سنت دے مطابق انج بناویں گے جو علی پاک نے قبرانو مدینے پورے عرب حضور دی ریاست جو میں سے چہرے خدا نے قبرن کچھیاں کیتا سی انشاءاللہ انج ہی کر دیا کی خیال ہے قبرانو کچھیاں کرنا ہے انشاءاللہ قانون بنوانا ہے کہ قبر پکی ہونی ہی نہیں چاہیے اور آئندہ ایک قانون پاس ہو گیا جڑا نوے قبرستان اور ماڈل قبرستان بننے اور کچھے ہی رہنا ہے انشاءاللہ کچھے رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ قانون بن جانا ہے کہ قبر نو پکیا نہیں کرنا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ نبی پاک فرمان اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ سے انہاں نبیان دی قبرانو سجدہ کیتا ہے تو آئیں حضور فرمان دے غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ مغضوب قوم لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ مغضوب قوم مشرق قوم بدقیدہ قوم یہود و نصارہ اللہ انہاں دے رات و سنو بچانا ہے اذا مات فیہم الرجل الصالح بناولا قبری مسجدان کہتے حضور فرمان دینے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد کہتے فرمایا ہے لا تجعلو قبری عیدان میری قبر تے میلا اور سنی لگانا جو اہل حدیث دا عقیدہ ہے ایک ایک عقیدے ہوتے دلائل موجود ہیں اہل حدیث دا عقیدہ توحید کی ہے سن لی اللہ دی ذات عرش تے بلند ہے یہ بارے اہل حدیث کو قرآن پاک دی کئی آیات موجود ہیں الرحمن والعرش استوا اللہ عرش تے موجود جناب مستوی ہے جو دی شان دلائے کہ ہر رات نو ادھی رات دو بعد اللہ تبارک و تعالی اسمان دنیا تے اس پہلے اسمان تے نزول فرمان دینا ہے آپ دا اللہ پاک دا نزول حق کے کما یلی کو بشان ہی و قدرت ہی کے میں نازل ہونا ہے جو دی شان دلائے کہ ساڑھا ایمان ہے اہل حدیث دے عقائد تے غور کر دے جاؤ اہل حدیث نہ کیتا ہے کہ جڑا مر جائے کتنا ہی اللہ دا پیارا کیوں نہ ہے وہ موت تو بعد زندیاں دی بات پکار نہیں سننا یہ ساڑھا کیتا ہے دلیل کی ہے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں دلیل کیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون فرما دیجئے محبوب جی اسمان و زمین دا غیب رب تو سوا کو نہیں جاننا اہل حدیث دا عقیدہ ہے امام الانبیاء بھی عالم الغیب نہیں دلیل کیے قرآن قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب محبوب جی اعلان کیجئے میں غیب دانا نہیں اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام ذات دے لحاظ بشر نے دلیل کیے قل انما انا بشر مثلکم دلیل کیے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول
اہل حدیث دا کیتا ہے نبی علیہ السلام تے موت مبارک آ گئی ہے دلیل کی ہے انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف امات سنی قرآن اف امات او قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين توجہ فرمائی آئندہ سال انشاءاللہ میں آئندہ سال بھی آنا ہے تو کی خیال جیندے ہوئے تو آئندہ سال بھی آواں گے انشاءاللہ پر تقریر پہلی کریں گے انشاءاللہ تاکہ تسی جاگ دے ہو وہ ستے ہو نا ان ماشاءاللہ اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے سنیے اہل حدیث کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام مختار کل نہیں دلیل کی ہے سنیے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ محبوب دی فرما دیجئے میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں لیس لک من الامر شیئن نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح البخاری ہے نبی علیہ السلام میدان احد اندر زخمی ہو گئے کفار نے آپ نو زخمی کر دیتا ہے جدو آپ دا خون دے فوارے زمین تے گر رہا ہے چہرہ پاک تو خون آ رہا ہے تے نبی پاک جلال اندر آئے تے آپ نے فرمایا وہ قوم کیویں کامیاب ہوئے گی اے بندے کیویں کامیاب ہوں گے اے بندے کیویں بخشے جان گے اے بندے آنو کدے نہیں رب بخشے گا اے بندے کدے جنت نہیں جان گے جن اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے اسی ویلے جبریل آ گئے لیس لک من الامر شیئن اور سنو اہل حدیث دا پیغام سنو لکھنے والو گڑیاں دے پچھے لکھن والو جنت حسین دیئے جنت حسین کی معنی دسنا چاہندے ہو کہ حسین دی جنت ہے جنت دا مالک حسین ہے جنہوں چاہوے جنت دے وے جنہوں چاہوے جنت نہ جان دے وے حسین ابن علی جنت دے مالک نے سنو قرآن کی آنا ہے حدیث بخاری کی آندی ہے سنو عقیدے دے اندر تمام پیدا کرنے والوں عقیدے اندر شرک بیان کرنے والوں اللہ دی صفات اندر اللہ دی ملکیت اندر جناب شرکیہ جملے کسنے والوں سنو اہل حدیث دا پیغام نبی علیہ السلام کی فرماندے نے او قوم کیویں کامیاب ہوئے گی او بندے کیویں بخشے جان گے جن اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے اے بندے جنت نہیں جان گے جنہ میرا چہرہ زخمی کیتا ہے اسمان تو جبریل آئے قرآن دی آیت لے کے آئے لیس لک من الامر شیئن لیس لک من الامر شیئن محبوب جی جنت مالک اللہ ہے جنت مالک جنت کس دیئے بولو اچھی بولو جنت کس دیئے جنت دا مالک اللہ ہے فرم لیس لک من الامر شیئن محبوب ہے توڑا اختیار نہیں جنہ اج توڑا چہرہ زخمی کیتا ہے کل انہوں میں ہدایت دے کے محمد غلام بنا کے جنت وارث بنا دے آنگا لیس لک من الامر شیئن پوچھئے علماء کو لو پوچھئے فضلاء کو لو لیس لک من الامر شیئن شیئن دے اوپر جو دو پیشانے انہوں تنوین جناب تقلیل و تنکیر کیا جاننا ہے نکرہ دے طور تے استعمال ہویا ہے اللہ فرما دے ذرہ برابر توڑا اختیار نہیں ہے کہ دا اختیار ہے مختار کل کون ہے اچھی بولیے مختار کل کون ہے نبی علیہ السلام مشکل کشا حجت روان نہیں اے اہل حدیث عقیدہ ہے شاہد بھی نے مبشر بھی نے نذیر بھی نے دائی اللہ بھی نے سراج منیرہ بھی نے رحمت للعالمین بھی نے ساقی کوثر بھی نے شفیع المذنبین بھی ہیں اے ساری شانہ کمال شانہ حضور دیاں عظمت بھی ہے شان بھی ہے ورفانا لک ذکر درجہ حضور دا انہا تینا قل کوثر شان رسول اللہ دی
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق مصطفیٰ دا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ درجہ مصطفیٰ دا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہ شان ہے بلندی ہے مصطفیٰ دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ درجہ ہے مصطفیٰ کا یہ شان ہے مصطفیٰ کی لیکن سن لو مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں نفع و نقصان دے مالک نہیں قرآن دو 29واں پارہ ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا محبوب جی اعلان فرما دو لا املک لکم دے اندر ساری دنیا داخل ہے ادا مانا کی بندہ لا املک لکم اے ابو بکر میں تو اڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں فرما دیجئے محبوب اے ابو بکر میں تیرے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے عمر تو اڈے نفع و نقصان دا میں محمد مالک نہیں لا املک لکم قرآن پہ پڑھنا وائل حدیث دے عقائد تے دلائل از کر رہے ہیں کوئی عقیدہ اہل حدیث دا جو پیش کر دے دلائل قرآن چو دین دے یا حدیث مصطفیٰ چو دین دے میں دعویٰ کیتا ہے اہل حدیث دا کوئی عقیدہ کوئی عمل ایسا نہیں جدے ہوتے دلیل موجود نہ ہوئے دلیل قرآن چوئے گی دلیل مصطفیٰ دی صحیح حدیث چوئے گی دلیل کیے لا عمل کو لکم اے عثمان تو اڈے نفع و نقصان دا میں مالک نہیں لا عمل کو لکم اے علی میں تو اڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم اے خدیجہ عائشہ حفصہ ممونہ جویری ازواج مطہرات میں توڑے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم اے زینب رقیہ و قصو فاطمہ میری بیٹیو میں توڑے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے حضرت یاسر بوڑا صحابی ہے صحابہ کرام جو سب تو زیادہ عمر دلے آدنال بعض روایات اندر ہوندہ ہے 300 سال دے قریب عمر ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر دلے آدنال مکہ اندر سب تو زیادہ عمر پانے والے یاسر نے جدوں اسلام لے آئے نے انہ دی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوانو بن لیا کافرانے رسیہ نال بن دیتے ہیں کپڑے اتار دیتے گئے نبی علیہ السلام کی اطلاع پہنچی ہے کہ میری سمیہ نو پکڑ کے بن دیتا گیا ہے انہ دے شور یاسر نو ہی بن دیتا گیا ہے جو ہی حضور آئے ویکھیا سمیہ بدی ہوئی ہے تے یاسر بھی بدے ہوئے نے تے حضور نے ویکھیا اکھاں جھکا کے فرمایا اسبرو یا آل یاسر اے آل یاسر صبر کرو میں محمد جنت دا وعدہ تے خبر تے دے سکنا لیکن میں نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم میں توڑے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم اے بلال صبر کرو کولیں تے لٹو لیکن میں توڑے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا ملک لکم خبیب تسی باویں سولی تے چڑھ جاؤ میں توڑا مرشد تے نبی تے متعد مقتدا پیشوا ضرور ہاں لیکن نفع و نقصان دا مالک نہیں یہ سارے اختیارات میرے اللہ دینے یہ شان میرے اللہ دیئے صفات میرے اللہ دیا نے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا فرما دیجئے محبوب میں توڑے نفع و نقصان دا مالک نہیں سنو جو عقیدہ اہل حدیث ہے وہ دیتے دلائل بیان کر دے اہل حدیث جو عقیدہ ساڑھا ایک ایک عقیدے ہوتے دلیل پیش کیتی جا سکتی ہے سنو عقائد تو بعد اہل حدیث تے دیگر عقائد تے غور کیجئے اہل حدیث دا عقیدہ محمد مصطفیٰ آخری نبی نے دلیل کا حدیث قرآن پاک اندر موجود ہے وخاتم النبیین حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی اہل حدیث تاکید ہے حضور تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے وہ دجال تے قذاب ہوئے گا حضور دی حدیث دلیل ہے آپ نے فرمایا میرے بعد 3 دجال آنگے قذاب ہونگے ہر کوئی کہے گا میں نبی ہاں خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اہل حدیث تاکید ہے عیسیٰ ابن مریم اسمان تے زندان ہے آج بھی موجود نے اسمان تے زندان ہے دلیل کیے اس متواتر
حدیث موجود نے بخاری و مسلم اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم قیامت تو پہلے پہلے زمین اندر اترن گے قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نال نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اسمان تے زندہ نے قرآن پاک نے فرمایا بررفع اللہ نے زندہ اسمان تے اٹھا لے آئے قرآن حق کے حدیث حق کے اہلی حدیث تاکید ہے پیغمبر دا معراج تے جانا حق کے جسمانی معراج ہویا ہے حالت بیداری اندر معراج ہویا ہے دلیل کی ہے سبحان الذی اسرا بے عبدہی لفظ عبدہی بے عبدہی دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہویا ہے معراج حالت بیداری اندر ہویا ہے جنہ کیا ہے خواب اندر ہویا ہے وہ بھی غلط بیانی کر دینے جڑے آندے نے روحانی ہویا ہے وہ بھی غلط فہمی دے شکار نے جسمانی ہویا ہے معراج حق کے حضور دا جو ہے دقید اہل حدیث دا وہ دوتے دلائل موجود نے اہل حدیث دا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام دا سایہ مبارک ہے سی آپ دا سایہ پاک ہے سی دلیل ابن خزیمہ اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی ہے نماز فجر دے دوران حضور نے قدم مبارک اگے چکے ہے پھر قدم مبارک پچھے کر لیا ہے سلام پھیر کے صحابہ نے پوچھا محبوب جی آج تسا نماز پڑھان دے قدم پاک اگے چکے ہے پھر مگر پچھا کر لیا ہے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں نماز پڑھا رہے اساں میرے سامنے جنت آ گئی سامنے والی جگہ روشن ہو گئی اتنی روشن ہوئی رائے تو ذلی و ذلکم اس روشنی اندر میں اپنا سایہ ویکھیا تو آڈا سایہ ویکھیا حضور دا سایہ حق کے اہل حدیث دا عقیدہ ہے او دے ہوتے دلیل موجود ہے اللہ توحید دے بارے آؤ پیغمبر دی شان دے بارے آؤ جو اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن مصطفیٰ شفاعت کرنگے حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوواں اللہ فرمائے گا ارفع راسک محبوبہ سر اٹھاؤ سوال کرو دیتا جائے گا اشفت و شفا سوارش کرو سوارش قبول کیتے جائے گی آپ دا سوارش کرنا حق ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذن سنیے اللہ دے سامنے دی اجازت بغیر کوئی سوارش نہیں کر سکتا اللہ اجازت دے گا محمد مصطفیٰ نو آپ شفاعت کبرا کرنگے شفاعت دا حق مصطفیٰ نو اللہ تا کریں گا اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ صدیق بخلیفہ بلا فصل ہے دلائل صحیح البخاری اندر موجود نے امت اجماع بھی ہے امت اتفاق بھی ہے کہ صدیق خلیفہ بلا فصل ہے اے ترتیب ہی خلافت دی ہے پہلا نمبر صدیق ہے دوسرا خلیفہ سیدنا عمر تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان چوتھی خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نب قرآن پانے ہی ترتیب رکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدیق دی خلافت بلا فصل تے ساڑے کل دلیل کیے حضور جان دے واری فرما رہے سل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے آ جان سیدنا عمر نے فرمایا سی جنہوں حضور نے نماز اندر اگے کیتا ہے وہی خلیفت المسلمین ہے آؤ صدیق دی حد دے ہوتے بیعت کریے اہل حدیث دا کیتا ہے پہلا خلیفہ صدیق ہے پھر عمر پھر عثمان پھر علی اہل حدیث دا کیتا ہے انہاں تو بعد چار خلفاء تو بعد اشرا مبشرہ صحابہ افضل ترین صحابہ نے اشرا مبشرہ تو بعد سن لیجئے جڑے اہل بدر نے صحابہ کرام انہاں دیاں ساریاں خطاواں معاف نے انہاں جو چاون کرتے رہنو جنت دے وارث نے اہل بدر دلیل کی ہے صحیح البخاری اندر اے معلوم آشیتم اے بدریو جو چاہو کرو توڑے ہوتے جنت واجب ہو چکی ہے ہر صحابی بدری جڑے جنتی ہے جنت واجب ہو چکی ہے انہاں دا امتیاز ہے انہاں دا خاص ہے انہاں کو کوئی خطا ہو جائے تو رب نے پوچھنا بھی نہیں رب نے پوچھنا نہیں جدوں صدیق کو رب نے پوچھنا نہیں عمر عثمان کو رب نے پوچھنا نہیں اگرچہ عثمان غزوہ بدر اندر نہیں لیکن الگ حدیث موجود ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان کو رب نے حساب نہیں لینا رب نے پوچھنا نہیں حضرت علی کو رب نے کسے عمل دے بارے سوال نہیں کرنا کیوں اے معلوم شیطم جو چاہو کرتے رہو اے ابو بکر عمر عثمان علی اللہ توڑے تے راضی ہے اہل حدیث دا عقیدہ سن لو انہاں شہداء جناب اصحاب بدر تو بعد بیت رضوان والے صحابہ افضل و اعلیٰ نے دلیل کی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتح
فتحن قریبا. اہل حدیث دے عقائد سن لیجئے ساڈا عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ کرام دے بارے کہ صحابہ کرام دے آپس دے جھگڑے ہو گئے, اختلاف بھی ہو گئے, لڑائیاں بھی ہو گئی, لیکن لڑائیاں دے اندر اہل حدیث اہل سنت دا عقیدہ سن لیجئے چپ رہن گے, خاموش رہن گے, سارے صحابہ واسطے مغفرت دی دعا کرن گے. کسے صحابی تے جرا نہیں ہو سکتی, کسے صحابی نو برا نہیں کیا جا سکتا, کسے صحابی تے تان نہیں ہو سکتا, کسے صحابی تے تنقید نہیں ہو سکتی. تنقید کرنے والا اہل سنت تے اہل حق تے اہل حدیث تے اہل ایمان دے اندر شامل نہیں ہو سکتا, اور رافضی ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ جنت دے وارث نے, ہر صحابی دے احترام لازم ہے. سیدنا ابو سفیان صحابی رسول نے, امیر معاویہ کاتب وحی نے تے خال المومنین صحابی رسول نے, تے ہر کافر تے امیر معاویہ اس وقت بڑا بھاری ہو چکا ہے. ذرا مل کے کہو کافروں پر حاویہ. اینج نہیں, اینج نہیں, پانی جو کافروں پر حاویہ. جتنا اونچی کہو گے اتنی جلدی جان خلاصی ہوئے گی. کافروں پر حاویہ. پورے اجتماع اندر کوئی ایسا بندہ جو سیدنا امیر معاویہ دے بارے دا دل صاف نہ ہوئے, آوے میرے قریب ہوئے, اعتراض کرتا جاؤ میں جواب دیندہ جاؤں. کرو اعتراض امیر معاویہ پر. امیر معاویہ کے دروازے کا نوکر حاضر ہے, امیر معاویہ کی شان کا دفاع کرنے والے حاضر ہیں. تم اعتراض کرتے جاؤ امیر معاویہ پر, میں جواب دیتا جاؤں. مطمئن نہ کر پاؤں تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھوں گا. آئیے سنیے امیر معاویہ, اہل حدیث کا ایمان ہے امیر معاویہ پر. میرے دعوت, میرے جماعت کی دعوت سن لیجئے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے. ہر صحابی ہے نبی, اونچی بولیے, ہر صحابی ہے نبی. مل کے پیار نال جیندے رہو, جاگتے رہو, ہوشیار ہو کے بولو, ہر صحابی ہے نبی. اینج نہیں, ہر صحابی ہے نبی. اونچی بولیے, ہر صحابی ہے نبی. اینج نہیں, کھڑے ہو کے بولیے, ہر صحابی ہے نبی. کھڑے ہو جائیے, مل کے بولیے, ہر صحابی ہے نبی. مل کے بولیے, ہر صحابی ہے نبی. مل کے بولیے, ہر صحابی ہے نبی. ہر صحابی ہے نبی. ہر صحابی ہے نبی. ہر صحابی ہے نبی. دوئے ہاتھ چوک کے کہیے, ہر صحابی ہے نبی. ہر صحابی ہے نبی. جو نہ مانے وہ جہنمی, جہنمی. جو نہ مانے وہ, اونچی بولیے, جو نہ مانے وہ, جو نہ مانے وہ کافروں پر حاویہ. مل کے کہیے, کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ. ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے, اور سینٹ میں آپ کے اور میرے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ میں ناموس صحابہ بل پیش کر دیا ہے, اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہ قانون بننے والا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کافروں پر حاویہ. مل کے جیتے رہو, جاگتے رہو, ہوشیاروں کے بولو, کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ. برات دا اعلان کرو, شب برات ہے, برات دا اعلان کرو, برات من اللہ ہے. برات دا اعلان کرو, بیزاری دا اعلان کرو, بدماشا تو کافروں پر حاویہ. تم سازر امیر معاویہ کو برا کہتے ہو اور کہتے ہو ہمیں مسلمان کو. عجیب سودا ہے تمہارا. کہتے ہو امیر معاویہ کو برا کہو اور ہمیں مسلمان کہو. تمہیں مسلمان کہے اور صحابہ کو کافر کہے. کہتے ہمیں کچھ نہ کہو, صحابہ کو برا کہے اور تمہیں کچھ نہ کہے. کہتے ہمارا احترام کرو, ہمیں مسلمان سمجھو, ہمارے خلاف نہ بولو. صحابہ کرام کے خلاف بولتے رہے. سن لو, اگر تمہاری زبانیں صحابہ کے تبرے پر مجبور ہے, ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے, تم بھی قیامت کے دن گالی اور ماتم کرتے آنا. ہم قیامت والے دن صحابہ کے قدموں سے اٹھ کے جنت کی طرف جائیں. تم اس طبقے سے ہو
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جان دو اس جلسے کا ہیرو ہوتا تھا قاری عبدالحفیظ، جان دو یاد ہے، مسنوں کو بھولا نہ کرے نا، ایہی ٹائم ہوندہ ایک قاری صاحب دے خطاب دا، پھر آخری خطاب ہونا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ قاری صاحب نے جنت دے دے، یا اللہ قاری عبدالحفیظ دی ساری روحانی اولاد بیٹھی ہے، اللہ انہوں نے جنت مانگ رہے ہیں، اللہ انہوں جنت دے دے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ قاری صاحب نے کہنا قیامت اللہ دن ہوئے گا نا، میں امی عائشہ کے سامنے جانا تے میں امی جنہوں کہنا اما جی سوارش کر دے، میں تو ساری زندگی لعنت پاندہ رہا توڑے دشمنات۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جے کوئی تو انہیں پوچھے براتی توڑے مولوی آئے کی آندے آئے تو سب پتہ کیا کہنا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سرگودے ہوندے سن قاری عبدالحفیظ خطیب ہوندے سن سرگودے، فیصل آباد تو پہلے سرگودے بھی ہوندے سن، سرگودے تو بعد پھر فیصل آباد گئے تو سرگودے گئے نا پابندی لگی، گورنر غلام جیلانی ہوندہ ہی پنجاب دا گورنر، انہیں پابندی لا دی تھی، وہ قاری صاحب تقریر نہیں کر سکتے اردو پنجابی، صرف عربی خطبہ دے سکتے، صرف عربی۔ قاری صاحب یہ تو خطبہ دے سکتے، نال ہی ایک گلی دا فاصلہ تھی، نال ہی سی واڑا، واڑا سمجھے ہو وہ جڑا ڈنگرہ دا واڑا ہوندہ ہے، سمجھے ہو واڑا، وہ نال ہی سی، لاؤڈ سپیکر باہر چلتے، قاری صاحب آگیا میرے ہوتے پنجابی اردو جی پابندی ہے نا، قاری صاحب نے جدو 120 واری پڑھیا نا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمان لگے تو آڑے بعد عربی کافی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ قاری صاحب نے جنت دے دے، یا اللہ قاری عبدالحفیظ نے جنت دے دے، اللہ انہوں نے قبر نو جنت باغ بنا دے۔ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یا اللہ قاری صاحب نو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ حضرت قاری صاحب فرما لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ امی عائشہ دے دشمن نو پہچان گئے ہونتے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دی قسم جدوں اپنی اکھاں نال وینے ہاں کہ اگ تے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہوندے نے، نالے چھریاں مار رہے ہوندے نے، اس ویلے سکون آندا ہے تے نالے آنا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تے دنیا دی لعنت ہے، جے آخرت اندر تے بہت بڑا عذاب ہونا ہے۔ اے جیوں کہ جنت دے اندر جدوں حضور نے جانے ہونا ہے نال صدیق عمر نے ہونا ہے، جتے صدیق ہوئے جتے عمر ہوئے تے شین تے نہیں نہ جا سکتی جان دے ہوں، جتے صدیق تے عمر جان گے اللہ دی قسم ہے تے رافضی نہیں جان گے، جتے صدیق ہوئے گا جتے عمر ہوئے گا تے رافضی نہیں جان گے۔ میں پورے ذمہ داری نال ایمان نال کہہ سکدا ہاں جڑی جنت اندر نبی تے صدیق عمر ہونا ہے، جس جنت دے اندر نبی تے صدیق عمر نے ہونا ہے، اسی جنت اندر عثمان و علی نے ہونا ہے، جس جنت اندر امی عائشہ صدیقہ نے ہونا ہے، اسی جنت اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ہونا ہے، تے جتے اما جی عائشہ نے ہونا ہے تے صدیق عمر نے ہونا ہے،
ہے اللہ دی رحمت اللہ دو تے آل الحدیث جنت اندرون گے کیونکہ عن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم تسا سجدہ کائنات نو اپنی ماں نہیں سمجھیا تسی ہو جنت ہی نہیں جا سکتے رافضی ہو تسی جہنم اندر داخل تے ہو سکتے ہو جنت داخلہ نہیں ہوئے گا کیوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ حضرت قاری صاحب نے فرمانا لوگو عذاب عظیم کیوں قاری صاحب اپنے ایک انداز ہی اپنے ایک وجہ سی فرماندے سن اے اللہ عذاب عظیم کیوں عذاب علیم کیوں نہیں عذاب مہین کیوں نہیں عذاب عظیم کیوں کہ وڈا عذاب قاری صاحب نے فرمانا اللہ والو آواز آندھی ہے قاری نے وڈی تھارے ہاتھ پایا ہے انہیں اس ہستی نو ہاتھ پایا ہے اے اس دی پسند نو ہاتھ پایا ہے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عظیم ذات دی پسند امی عائشہ حضور واسطے ہی اللہ کا یا محمد حدیث صحیح البخاری اندر عائشہ صدیقہ نو بنائے ہی محبوب تو آڈے لے گیا ہے ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد عائشہ ہے ہی تمہارے لیے بنائی تمہارے لیے گئی یہ اس کا خمیر تمہارے لیے ہے اس کا خمیر ہی تمہارے لیے اس کو اٹھایا بنایا ہی تمہارے لیے گیا ہے ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی پسند کو اللہ عظیم ہے او دی پسند نو اس بدبخت نے اس بیمان نے اس لعین نے اس کافر نے اس قالن نے اس بیمان نے اس ملعون شخص نے اس نجس انسان نے انہوں اللہ دی زمین تے پھر قاری صاحب نے اور پیارے چانا تے فرمانا اے اندرا گاندھی دا گلہ نہیں کردہ پھر قاری صاحب نے اور پیارے چانا تے فرمانا ایک کیڑا بد نصیب ہے جڑا اندرا گاندھی دا گلہ نہیں کرنا ملک الزبت دا گلہ نہیں کرنا کسے کافر دی عورت دا گلہ نہیں کرنا کسے کافر عورت دا گلہ نہیں کرنا اے اس پاک ماں دا گلہ کرتا ہے جنہیں ساری زندگی حضور دے پاسے نال پاسا لگا کے پوری زندگی گزار چھڑی ہے اے رب عظیم ہے جنہیں عائشہ حضور لئی پسند کیتا ہے حضور خود کی نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور بھی عظیم نے رب نے پسند کیتا ہے وہ بھی عظیم ہے پسند بھی عظیم ہے جڑا نہ مننے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دے واسطے عذاب بھی عظیم ہے سن لیجئے اہل حدیث دا کوئی عقیدہ پیش کیجئے اہل حدیث دا ایک عقیدے دے ہوتے اہل حدیث کو دلائل موجود نے ایت عقائد دا تبصرہ ہے یہ میں اعمال دا تبصرہ کرا سن لیجئے ایک عمل پر دلیل موجود ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں حدیث بخاری میں موجود ہے کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں نماز حدیث بخاری میں موجود ہے سینے پر باندھتے ہیں ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے علامہ باعث بینی پڑھتے ہیں حدیث بخاری میں موجود ہے آگے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اور صحیح بخاری میں موجود ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ آگے فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں بخاری میں حدیث موجود ہے اونچی آمین کہتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے رفع دین کر کے رکوع جانے ہیں بخاری اندر حدیث موجود ہے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن پڑھنے ہیں بخاری اندر موجود ہے پاؤں نال پاؤں جوڑنے ہیں بخاری اندر حدیث موجود ہے دوری اذان کہنے ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے اکاری اذان تکبیر کہنے ہیں صحیح البخاری اندر موجود ہے جو اہل حدیث عمل کا 8 تراویح پڑھنے ہیں صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے جو اہل حدیث عمل کرنے ایک ایک عمل پر بخاری میں مسلم میں صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے لاؤ ایک عمل پھر سن لیجئے ایک عمل پیش کیجئے جو اہل حدیث بطور دین کرتا ہو بطور ثواب کرتا ہو اس پر دلیل موجود نہ ہو یا دلیل دیں گے یا صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے اس عمل سے برات چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو اہل حدیث کے عمل کو حدیث کے خلاف ثابت کر سکے ہم آج بھی اہل حدیث ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس حدیث پر قائم رہیں گے ہم اہل حدیث ہیں ہم کون مل کے ہم کون اپنی مدارس اپنی مساجد جہاں جہاں ہیں قریب اپنی مساجد کے قریب ہر روڈ پر بورڈ لگا جیجیے اپنے مساجد کا اونچی اور بڑا نمایاں لکھیے لفظ اہل حدیث
جو اس لفظ کو مٹائے ہم اس کو مٹا دیں گے، یہ لفظ قائم رہے گا۔ لوگ بڑے بڑے آئے، انہوں نے کہا لفظ اہل حدیث کو ہم نے نہ ساتھ نہیں رکھنا، مٹانا ہے، نہ ہماری جماعت میں لفظ اہل حدیث ہو، نہ ہمارے رسالے میں لفظ اہل حدیث ہو، نہ ہمارے جماعت میں لفظ اہل حدیث ہو، نہ مدرسوں میں لفظ اہل حدیث ہو، نہ مساجد میں اہل حدیث ہو۔ میں نے کہا پھر 40 سال چلتے رہے، چکھتے رہے، چلاتے رہے، لیکن سارے نام جو رکھتے رہے وہ مٹ گئے، اہل حدیث نام آج بھی موجود ہے۔ جس نے اس کو مٹایا اس کے نام مٹ گئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے لفظ اہل حدیث کو اجاگر کیا، آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہمارا نام اہل حدیث ہے، ہماری جماعت کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ہماری مساجد کے اندر لفظ اہل حدیث ہے، ہمارے مدارس کے اندر لفظ اہل حدیث ہے، ہمارے رسالے کے اندر لفظ اہل حدیث ہے۔ میں کہاں کرتا ہوں؟ اگر ہمیں شریعت اجازت دیتی، قرآن و سنت دلیل کو نہیں دلیل ہو گیا، اللہ دی قسم ہم لکھ کے مرے کہ ہمارے کفن پر بھی اہل حدیث ہو، ہماری قبر پر بھی لفظ اہل حدیث ہو۔ لیکن شریعت میں کبھی اس جماعت، اس گروہ، اس جتھے کے ساتھ نہیں ملنا جو یہ کہے کہ لفظ اہل حدیث نہ ہو۔ لفظ اہل حدیث کیوں نہ ہو؟ یہ ہماری شان ہے، یہ امتیاز ہے، یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہمارا تمیز ہے، یہ ہمارا نام ہے۔ ہم اس نام پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، اس نام کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اس نام کو نمایاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے سینے پہ بیج بناؤ لفظ اہل حدیث، سینے پہ لکھا ہوا، دکانوں پہ لکھا ہوا، مکانوں پہ لکھا ہوا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا، لفظ اہل حدیث کو عام کر دو۔ انشاءاللہ یہ لفظ اہل توحید کی پہچان ہے اور انشاءاللہ پہچان رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس کے مدیر محترم حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ان کی سرپرستی اس ادارے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو فاضلین ہیں ان کو اس ہی معنوں میں عالم قاری عبدالوقاص شہید دی دعا کر چکے، قاری وقاص شہید، اللہ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات فرما۔ محترم قاری وقاص صاحب کے بارے میں دعا کے لیے خاص کہا گیا، اللہ اپنی رحمت سے ان کی شہادت کو قبول فرما لے، اللہ ان کی جنت میں درجات کو بلند فرما دے۔ ہماری جماعت کے معروف قاری حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی جنت کو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جن طلباء نے یہاں سے علم میں فراغت حاصل کی، صحیح معنوں میں عالم بعمل بنا دے۔ اللہ قرآن کے حافظوں کو عالم بعمل بنا دے۔ اللہ ایسے ادارے کے معاونین کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں برکت عطا فرما۔ اللہ یہ دیر تک تیرے بندے بیٹھے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے جو ہم مانگ سکیں وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے۔ ہر اس شر سے بچا لے جس شر سے تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے، ہر وہ خیر دے دے جو حضور نے ہمارے لیے مانگی ہے، اللہ اس خیر کو ہمارے حق میں فرما دے۔ اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما دے، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا کر دے، قرآن و سنت کو بول بالا کر دے، شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے، وبائی امراض سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یہ سیلاب زدگان کا علاقہ ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ جو نقصان ہو اس کا نعم البدل دے دے۔ اللہ جن کے نقصانات ہوئے اللہ ان کا اس مال کے بدلے، اس نقصان کے بدلے انہیں نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اللہ ان کی زمینوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ان کے سیلاب کو ان کے لیے